الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے امام الاولیاء سلطان الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات میں سے اخلاص اور للہیت پر بات شروع کی کہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا ہے وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے۔ اور آپ کی مشہور زمانہ جو آپ کی کتاب ہے الفتح الربانی، جو آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے، جو بغداد میں آپ خطبات دیا کرتے تھے، ان میں سے وہ خطبات اس کتاب میں جمع کیے گئے اور اس کی جو 47ویں مجلس ہے اس کا ایک اقتباس میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علامت و اخلاص کا انک لا تلتفت الی حمد الخلق، تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی تعریف ولا الی ذمہم اور ان کی مذمت اور برائی کی طرف توجہ نہ کر، ولا تطمع فیما ایدیہم اور نہ ان کے مال و اسباب کی طرف نظر کر جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا تعمل للمنعم، جو تجھے نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس ذات کی طرف دے، جو نعمتیں تجھ کو عطا کرنے والا ہے اس کی طرف دیکھ، مخلوق کے ہاتھوں میں مال و دولت کو نہ دے، دنیا کے پاس جو مال و دولت ہے اس کی طرف نظر نہ کر، اس ذات کی طرف نظر کر جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تعمل للمنعم، جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کی طرف نظر کر، لا للنعمہ، اور نعمت کی طرف نظر نہ کر، جو مل رہی ہے اس کی طرف نظر نہ کر، جو دینے والا ہے اس کی طرف نظر کر۔ اللہ۔ اور پھر حضرات اس پر تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے گفتگو کی کہ اخلاص یہ ہے اور اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس چیز سے بے نیاز ہو جائے کہ اسے مخلوق کیا کہتی ہے، اس کے پیش نظر صرف اتنی بات ہو کہ میرا رب کیا چاہتا ہے
میرا اللہ کس بات سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اس کا دھیان اور اس کی توجہ اپنے رب کی ذات کی طرف ہو، وہ مخلوق کے لیے کام نہ کرے بلکہ رب کے لیے کام کرے۔ بندوں کے لیے آپ 1000 کام کریں، کوئی ایک کام نہ کریں، آپ کے 1000 کاموں پہ پانی پھیر دیں۔ دنیا میں یہ روزمرہ زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہزاروں بھلائیاں کر لیں آپ، لیکن کبھی ایک موقع پہ آپ نے اپنی مجبوری اور کسی وجہ سے آپ سائڈ پہ ہو گئے تو پچھلی کیے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، آنکھیں ماتھوں پہ رکھ لیتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر انسان رب کے لیے کرے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مخلوق کیا کہہ رہی ہے، کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی مذمت کرتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے یا کوئی اچھائی بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جو مرضی کیتی جاؤ، مینوں اپنے رب دی ذات دے نال غرض ہے، مینوں کسے نال کوئی غرض نہیں۔ یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ ایک اور جگہ آپ نے اسی بات کو تھوڑے اور انداز کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ اس دور کی جو بیماریاں تھیں اور جو حالات تھے بغداد کے، اس کے پیش نظر آپ کی گفتگو کے اندر جاہ و جلال بھی ہوتا تھا، روب و دبدبہ بھی ہوتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ خطاب فرماتے تھے۔ اللہ نے ایک بلا کی تاثیر ان کی زبان میں رکھی تھی۔ تو سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں وَيْحَكَ لِسَانُكَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا قَلْبُكَ، فرمایا تجھ پہ افسوس کہ تیری زبان تو مسلمان ہے لیکن تیرا دل مسلمان نہیں۔ وَيْحَكَ تجھ پہ افسوس، لسانُكَ مُسْلِمٌ تیری زبان مسلمان ہے، وَأَمَّا قَلْبُكَ تیرا قلب مسلمان نہیں ہے، فلا قولک مسلم اما فعلک تیرا قول تو مسلمان ہے لیکن تیرا عمل مسلمان نہیں۔ تیرے عمل اور تیرے قول کے اندر تضاد ہے، تو جو کہہ رہا ہے تیرے عمل کے اندر اس کی تصدیق نہیں ہو۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہی بات جو پچھلی مرتبہ ہم آج کل کے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آج ہر بندہ کسی نہ کسی کی صحبت میں ہے، یہ ڈیجیٹل صحبت نہ پہلے ہوتا تھا، لوگ فزیکل کسی ولی کامل کی مجلس اور سنگت میں بیٹھتے تھے، کسی اللہ والے کی، کسی نیک کی، کسی پاکیزہ کی، صالحین کی مجلس سنگت اختیار کرتے تھے، لوگ تلاش کرتے تھے ایسا بندہ جو خدا کی محبت کا جام انہیں پلائے۔ لوگ اہل اللہ کی تلاش میں دور دور کا سفر کرتے تھے، مجلس ڈھونڈتے تھے، سنگت ڈھونڈتے تھے، صحبت میں میسر آ جائے کسی اللہ کے بندے کی جس کے پاس بیٹھنے سے دلوں میں فکر آخرت پیدا ہو، جس کی مجلس سے زبان ذکر خدا سے تر ہو جائے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جام نصیب ہو جائے۔ لیکن آج لا ماشاءاللہ ٹائم نہیں، بندے مصروف ہیں، کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے، کسی کی مجلس سنگت کمپنی اختیار کی جائے، اور آج جب سے سوشل میڈیا آیا کہ ڈیجیٹل صحبت ہر بندے کو میسر آ گئی، وہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو تب بھی کسی کی سنگت میں ہے، وہ دوستوں میں بیٹھا ہے تب بھی کسی کی کمپنی میں ہے، وہ کسی نہ کسی کی سنگت کے اندر کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور اسی شے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے یا نقصان اٹھا رہا ہے۔ پازیٹو نیگیٹو تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو ہم کتنا پازیٹو اور کتنا نیگیٹو، فوائد کیا حاصل کر رہے ہیں، اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو حملہ ہمارے اوپر ہوا ہے وہ ہمارے اخلاق تباہ و برباد کر دی ہے، وہ اخلاق کی تباہی ہے، وہ اخلاقی بحران اور دیوار ہے۔ اور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد آ کے فرماتے ہیں انت فی جلوتے کا مسلم اما فی خلوتے، تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہے، تو تنہائی میں مسلمان نہیں ہے۔ تو لوگوں کے سامنے بیٹھا تو مسلمان ہے، تیری گفتگو، تیرا انداز، تیرا بیٹھنا اٹھنا چلنا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا ہے پھر تیرے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ وہی حقا تجھ پہ افسوس
سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں انت فی جلوتے کا مسلم اما فی خلوتے کا، تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہے مگر خلوت میں مسلمان نہیں. یعنی کس قدر. اور یہ آج سے کئی سو سال پہلے، یہ 5ویں 6ویں صدی ہجری کی بات ہے، اور یہ بغداد ہے اور بغداد کے حالات ہیں، اور وہاں ممبر ہے غوث اعظم کا اور آپ بات فرما رہے ہیں. اور آج تو صدیاں بیت گئیں اور آج جو حالات جس طرف چلے گئے امت کے وہ ہمارے سب کے سامنے. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ جب تو نماز پڑھے، روزہ رکھے اور تمام اعمال خیر کرے، اور تیرے یہ جتنے اعمال ہیں یہ خدا کے لیے نہ ہو مخلوق کے لیے ہو، اس میں ریاکاری شامل ہو، دکھاوا شامل ہو. فرمایا کہ اگر تو یہ سارے اعمال خیر کرتا ہے اور تیرے یہ اعمال خدا کے لیے نہ ہو، خدا کی رضا کے لیے نہ ہو، تیرے رب کی خوشنودی پیش نظر نہ ہو، فَأَنْتَ مُنَافِقٌ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو منافق ہے اور اللہ عز و جل سے بہت دور ہے. فرماتے ہیں تیرا ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تیرے اعمال ہونے چاہیے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ بڑی حکمت بھری ہے، ایک ایک بات کے اندر سمندر بند ہے، دریا کو کوزے میں بند کیا. اور آج جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں صادق آتی ہیں، بندہ اپنا جائزہ لے کے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا. اور پھر ایک اور جگہ خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، الفتح الربانی کی یہ دوسری مجلس ہے، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ تم مساجد کی حاضری کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں دو باتوں کا عبد القادر تمہیں تاکید کرتا ہے، حکم کرتا ہے، مساجد میں کثرت سے جایا کرو، مساجد کی حاضری کو لازم تھام کے رکھو، اور دوسرا اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا. علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے فرماتے ہیں فإنہ قال، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے لو نزل من السماء نار، کہ اگر آسمان سے آگ نازل ہو، آسمان سے آگ اترے، لو نزل من السماء نار ما نجا منها الا اہل المساجد، تو سوائے اہل مساجد کے کوئی بھی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. جو اللہ کے گھر میں آنے والے ہوں گے، جن کا تعلق رب کی ذات سے مضبوط ہوگا، جو مساجد سے پیار کرنے والے ہوں گے، وہ اس اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ اترنے والی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے. یعنی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتوں کی تلقین فرمائی. ایک تو فرمایا مساجد کے ساتھ مسجد کی حاضری کو لازم پکڑو، مساجد میں جا کے نماز پڑھو، مساجد سے محبت کرو، پیار کرو، اور مساجد میں جا کر سجدہ ریزی کرو. اللہ اکبر. علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مساجد کی حاضری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کو لازم کرو. اللہ اکبر. اور قرآن حکیم نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں یہی بات ارشاد فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ. اور حضرات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں 6 کام شرافت انسانیت کے کام، 6 کام شرافت انسانیت، شرافت انسانیت کے 6 کام. اور ان میں پہلی بات کا فرمایا تلاوت قرآن.
فرمایا یہ شرافت انسانیت والا کام، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت، اس کی پابندی کے ساتھ اس کی زیارت، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو پڑھنا۔ اور پھر حضرات یہ اتنا آج اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے، وگرنہ یہ تلاوت قرآن والا عمل اتنا پیارا عمل ہے، اتنی اس کی برکات ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ خواب میں اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوا، میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا احمد بن حنبل تلاوت قرآن، جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا وہ کثرت سے قرآن پڑھا کرے۔ پوچھا باری تعالیٰ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ بھائی ان کی معنی پر غور و فکر کرنا یا اس کی فقط تلاوت کرنا؟ فرمایا کوئی سمجھ کر پڑھے تب بھی، کوئی بغیر سمجھ کے ویسے ہی اس کی تلاوت کرے اسے میرا قرب نصیب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب کریم کا کلام ہے۔ تو حضرات یہ سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے شرافت انسانیت کا کام ہے، یہ شرافت انسانیت کا کام ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنا، یہ شرافت انسانیت کا کام ہے۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ 6 کام شرافت انسانیت کے، ایک تلاوت قرآن، ایک مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور حضور کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، فرمایا کہ یہ جو اللہ کے گھر ہے نا مساجد، یہ اللہ کے گھر، مومن ان گھروں میں آ کر ایسے فیل کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں فیل کرتی ہے۔ مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ، اسے پانی سے نکالتا ہے مچھلی مر جائے، وہ زندہ ہی پانی میں رہتی ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن مسجد میں آ کے ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی خوش ہوتی ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں آ کر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندے کو بند کر دیا جائے۔ فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ دروازہ کھلے صحیح میں نکل کے بھاگوں گا۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ایسے ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، جس طرح اس کی زندگی ہے وہ پانی میں رہتی ہے، مومن مسجد میں آ کر اس کی یہی حالت اور یہی کیفیت ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا یہ شرافت انسانیت کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا، ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایسے گروپس بنانا، ایسی تنظیمیں بنانا، آرگنائزیشنز بنانا جو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، مل جل کر دین کا کام کریں۔ فرمایا یہ بھی شرافت انسانیت کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے دین کی نصرت کرنا، حضور کریم علیہ السلام کی دین کی تعلیمات کو آگے پھیلانا، آگے بڑھانا، دوسروں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچ جائے تو اسے بھی آگے ٹرانسفر کرو، منتقل کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہ دین کا کام حضرات، یہ نصرت نبی پاک علیہ السلام کے دین کی بڑا عظیم کام ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، کہاں کہاں تک پہنچے۔ آج دنیا کے کتنے یہ ممالک ہیں، چلے جائیں آپ کو دور دراز ملکوں میں ان کے مزارات ملیں گے۔ مدینے سے چلے، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، دین کی خاطر گھر چھوڑ کر۔ یہ جارڈن میں، شام میں، یہ مصر کے اندر، اور یہ ہمارا بر صغیر کا علاقہ تو اس میں تو بہت کم صحابہ کرام کا آنا ثابت ہے۔ ان علاقوں کے اندر دور عثمانی کے اندر کابل تک اسلام پہنچا ہے۔ لوگ کہاں سے کہاں تک آئے دین کی خاطر، دین کا پیغام دینے کے لیے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو باہر نہ کر لو، وصیت ہے تھوڑے کول بیٹھ کے بس آپ کی زیارت ہی کرنا۔ کسی نے نہیں کہا۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام بھیجتے تھے اسی وقت روانہ ہو جاتے، سفر شروع ہو جاتا، وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اور اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو دین کے کاموں میں امداد کرے۔ فرمایا اپنے توشے سے، اپنے مال سے غریبوں پہ خرچ کرنا، یہ شرافت انسانیت کا کام ہے۔
کہا اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے دوسروں پہ خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، محتاجوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں، بے سہارا لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی شرافت انسانیت کا کام۔ اور پھر حضرات یہ قرآن حکیم جو یہ مخلوق کی اسلام جو ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو تم بندوں کی خدمت کرتے ہو یہ بندوں کی نہیں، یہ دراصل خالق کی خدمت ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے۔ اور آپ نے بڑی مشہور حدیث قدسی سنی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی پیاری آپ نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ کریم فرماتا ہے قیامت کے دن وہ بندے سے کہے گا، اے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہا باری تعالیٰ تو خالق مالک، تو احکم الحاکمین، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ رب کریم بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہے گا تو مالک ہے سارے جہانوں کا پالن ہار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، اے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں۔ باری تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک، تو احکم الحاکمین، تو سارے جہانوں کا پروردگار۔ یہ معاملات کیسے؟ رب کریم فرمائے گا وہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا، وہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا مجھے اس کے قریب پاتا، وہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا مجھے اس کے قریب پاتا۔ یہ ہے اسلام کا کنسیپٹ، اور یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی حضرات یہ سعادت اور یہ شرف کی بات۔ اور میں نے بڑی مرتبہ آپ حضرات کو یہ بات عرض کی، کئی مرتبہ یہ روایت آپ کو میں نے سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ایک بہت بڑا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اسلام کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا اور میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے ایک شخص کو پریشان دیکھا، چہرہ ادھرا ہوا ہے، بڑا گھبرایا ہوا پریشان بیٹھا ہے اور چپ چاپ بیٹھا ہے، اور مجھے خیال گزرا، میں اس کے قریب گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گیا، اور اس نے ایسے حضور کے روضہ انور کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا مجھے اس صاحب مزار کی قسم، میں نے کسی بندے سے پیسے لیے تھے، آج وہ واپس کرنے تھے، میرے پاس نہیں ہے واپس کرنے کے لیے، پریشان بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا تقاضا، وہ تقاضا کرے گا، کیا جواب دوں گا؟ رونے لگ گیا ایسے، اس نے کہا مجھے صاحب مزار کی قسم دینے کے لیے کچھ نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو کہے تو میں تیری سفارش کر دیتا ہوں، اس بندے کے پاس چل کر میں تیری سفارش کر دیتا ہوں، بھئی اس کے پاس آج نہیں ہے، جب آ جائیں گے مہینے بعد 15 دن بعد یہ تمہیں لوٹا دے گا، فکر نہ کرو، آج کا وعدہ تھا، آج اس کے پاس پیسے نہیں آ سکے، تو چل میں تیری سفارش کرتا ہوں۔ آپ اٹھے، ہاتھ پکڑا، ساتھ لے کے چلے، جب مسجد کے دروازے تک گئے تو اس نے روک لیا آپ کو، روک کر کہا آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف پر ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے اس طرح روضہ انور کی طرف اشارہ کرا اور فرمایا مجھے اس صاحب مزار کی قسم، میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے اس محبوب کی زبان سے یہ بات سنی کہ اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہو اور دوسرا بندہ ساتھ اٹھ کے چل پڑے کہ میں تیرا کام کرواتا ہوں، کام ہو یا نہ ہو، وہ ساتھ چل پڑے اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کی مدد کے لیے، کام ہو یا نہ ہو یہ اگلا مرحلہ ہے، فقط اس کے ساتھ چل پڑنا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، ہمارے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ آپ اسلام کا مزاج سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے، اپنے امتیوں کو کیا اسلام دیا ہے، یہ اسلام دیا ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مشکل میں حاجت براری کے لیے ساتھ چل پڑے کسی، فرمایا اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا میری اس مسجد میں 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل۔ کتنی افضلیت، کتنی برکت، کتنی شانوں والا۔ تو یہ جو مخلوق کی خدمت ہے نا، یہ دراصل خالق کے ساتھ خدمت، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اہل اللہ نے اور صوفیاء نے اور اللہ والوں نے ہمیشہ اس چیز پر زور دیا ہے، اس چیز پہ انہوں نے ہمیشہ زور دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھا کام شرافت انسانیت کا کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے توشے سے غریبوں پہ خرچ کرنا۔
اور پھر اگلی بات فرمایا اس سے اگلا جو پانچواں کام ہے شرافت انسانیت کا، وہ حسن خلق ہے، اخلاق، میٹھی زبان، مسکراتا چہرہ، پیار سے بات کرنا، محبت کا مظاہرہ کرنا، اپنے بیہیویئر سے، کریکٹر سے، اپنے عمل سے، حسن اخلاق سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ حسن اخلاق ایک ایسی نیکی ہے، اور سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اپنی زندگی کا، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ان کے سامنے پوری شریعت ہوتی ہے، دین کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور ان دین کی تعلیمات میں سے وہ لوگ نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ یہ خلاصہ ہے، یہ دین میں سے ہم نے یہ سمجھی یہ بات، اور پھر وہ لوگوں کو اور مریدوں کو یہ بات بتاتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، میں نے سب نیکیوں کو چھان بین کر اچھی طرح دیکھا ہے، دو چیزوں کو سب سے افضل پایا ہے۔ کہا میں نے تمام اعمال کی چھان بین کی، میں نے تمام اعمال کو دیکھا ہے، چھان بین کی ہے، دو چیزیں میں نے سب سے افضل پائی ہیں۔ فرمایا ایک اللہ کی بھوکی مخلوق کو کھانا کھلانا، اور دوسرا حسن اخلاق۔ یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ دو چیزوں کو سب سے افضل پایا۔ اب یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں ان احادیث کی روشنی میں ان صوفیاء کے ہاں یہ لنگر کھلانے کا کنسیپٹ کیوں شروع ہوا، اس کی بیک پر اور اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث ان کے سامنے، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو کھلایا۔ اب آپ بڑے شریر پاک و ہند کی تاریخ دیکھ لیں، یہ جو لاکھوں لوگ، کروڑوں اربوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں ہندوستان میں، کہ جو بتوں کے سامنے جھکنے والے تھے خدا کے سامنے جھکنے والے بنے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے محنت تھی صوفیاء کی، اس کے پیچھے محنت، جد و جہد، کوشش اہل اللہ کی ہے، کہ جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور بھوکی مخلوق کو کھانا کھلانے کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب لے کر آئے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی خانقاہوں میں آج بھی کھانا کھلانا، لنگر کھلانا، بھوکی مخلوق، وہ کسی نے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تیرا مذہب کی ہے۔ صوفیوں کے ہاں مذہب نہیں پوچھا جاتا، دروازے 24/7 کھلے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تو کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تو کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض ہی نہیں، یہ دسترخوان محمدی ہے، آ کھانا کھا، بھوک مٹا، پانی پی، اپنی پیاس بجھا اور اپنے گھر کو جا۔ لیکن جو ایک مرتبہ آتا تھا وہ ایسا دیوانہ ہو جاتا تھا کہ جانے سے پہلے اپنے دامن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سوغات لے ہی جاتا تھا۔ لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو مخلوق خدا کو کھانا کھلانا اور ان کی خدمت کرنا اور اپنے مال میں سے غریبوں پہ خرچ کرنا، یہ شرافت انسانیت کا کام ہے۔ مولا کائنات سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمایا رفقائے سفر کے ساتھ، اگر بندہ سفر میں جا رہا ہو، جو ساتھی ساتھ ہوں ان کے ساتھ خوش طبعی کا معاملہ کرنا، نہیں وہ بندہ ہر ویلے غصے جی پڑیا ہو۔ فرمایا رفقائے سفر کے ساتھ خوش طبعی، کوئی ایسا کام نہ ہو خوش طبعی میں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو، یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خوش طبعی کا ماحول، خوش اخلاقی کا ماحول، پیارا ماحول، جس میں ہر بندہ انجوائے بھی کرے، ہر بندہ مسکراتا بھی رہے، ہر بندہ اس کو فیل بھی کرے کہ میں ایک اچھی اور گڈ کمپنی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا خوش طبعی کا معاملہ رفقائے سفر کے ساتھ کرنا، یہ بھی شرافت انسانیت کا کام ہے۔ یہ نہ ہوئے بھی ایک دم وہ ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہو، ایک ادھر جا رہے ہوئے دوسرا ادھر جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا محبت پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ 6 باتیں حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی، یہ 6 باتیں جو ہیں، اللہ اکبر، یہ 6 باتیں شرافت انسانیت کی، یہ شرافت انسانیت کی علامتیں، یہ شرافت انسانیت کی باتیں ہیں، 6 باتیں جن کے اندر پائی جائیں۔ تو حضرات یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج عرض کی۔ پہلی بات جو پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کی تھی وہ تھی علامت و اخلاص کا، تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے انک لا تلتفت الی حمد الخلق ولا الی ذمہم، کہ تو نہ مخلوق کی تعریف کی طرف توجہ کر، نہ مخلوق کی برائی کی طرف توجہ کر، بلکہ تیری توجہ خالصتاً رب کی ذات کی طرف رہنی چاہیے۔
اللہ کی تو جو بھی عمل کر رب کے لیے کر، مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق کے لیے نیک عمل کر، نہ مخلوق کی برائی نہ مخلوق کی تعریف، اس سے تجھے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے اے کی کہہ رہا ہے او کی کہہ رہا ہے، بلکہ تیرے پیش نظر یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تیرے اخلاص کی علامت ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں علامت و اخلاص کا انک لا تلتفت الى حمد الخلق ولا الى ذمهم، نہ مخلوق کی تعریف کی طرف توجہ کر نہ برائی کی طرف توجہ کر، اور ولا الى ذم ولا تطمع فيما ايديهم، نہ ان چیزوں کی طرف دیکھ مال و اسباب کے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کی طرف، لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ تعمل للمنعم، تو اس ذات کی طرف توجہ کر جو تجھے نعمتیں عطا کر رہا ہے، لا للنعمہ، نہ نعمت کو دیکھ نہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھ جو سارے جہانوں کو، ساری مخلوق کو پالن ہار ہے اور ساری مخلوق کو نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بات آپ نے فرمائی۔ دوسری حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیکم بلزوم المساجد، تم پر لازم ہے مساجد کی حاضری، مسجد کے ساتھ حاضری کو لازم کرو، مساجد کے اندر حاضری دیا کرو، مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ یہ دو باتیں آج کی اس مجلس میں، فإنہ قال لو نزل من السماء نار ما نجا الا اہل المساجد، اگر آسمان سے اگر آگ بھی اترے تو اہل مساجد کے علاوہ کوئی بندہ محفوظ نہیں رہے گا، وہی حفاظت کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی گفتگو کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔